بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 فروری 2022 بروز 22 رجب بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو ملیں گی یہاں پر سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ یوم تاسیس تمام چیلنجز میں ثابت قدم رہنے کا جشن ہے۔ شاہ سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ یوم تاسیس ریاست کی تاریخ، عوام اور قیادت کے درمیان ہم آہنگی اور تمام چیلنجز میں ثابت قدم رہنے کا جشن ہے۔ ہمیں سن 1139 ہجری کے دوران مبارک ریاست کے قیام کی یاد منانے پر فخر ہے۔ شاہ سلمان نے ٹویٹ کیا کہ سعودی ریاست نے اپنے قیام کے روز اول سے لے کر آج تک امن اور استحکام کی بنیادیں استوار کیں اور عدل اور انصاف کا بول بالا کیا۔ سعودی عرب میں کرونا کی وبا خاتمے کے قریب ہے۔ سعودی معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ سیری نے کہا، سعودی عرب میں کرونا وبا خاتمے کے قریب ہے۔ اس وبا سے سیاسی، معاشی اور صحت کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر ابھریں گے۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے کہا، کرونا وبا کے انسداد میں سعودی عرب کی انفرادیت کا سب سے اہم پہلو ہماری سیاسی قیادت کی بصیرت ہے۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب نے انسانی صحت کو ہر بات سے اوپر رکھا، چنانچہ وزارت صحت اور محکمہ صحت عامہ کو صحت خطرات کے مسلسل تجزیہ اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں بلکہ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں تک کی صحت کے تحفظ کے لیے کام کیا گیا۔ انہوں نے کہا، کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا گیا۔ آدلر ویب سائٹ کے مطابق اسیری نے کہا کہ سعودی عرب کرونا وبا سے سب سے کم متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا، وبا سے نمٹنے کے حوالے سے سعودی عرب کی انفرادیت کے 7 اہم اسباب ہیں۔ ان میں سیاسی قیادت ہے، اس کے فیصلے سب سے اہم ہیں۔ اس حوالے سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا اور کہا، ایمرجنسی کی صورت میں ہم سے جو معمولی اقدامات ہیں وہ چاہتی ہے، چیلنجز سے ٹھوس اور تیز رفتار اقدامات کے ذریعے نمٹنے کا کام کیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا گیا، جبکہ شہریوں اور غیر ملکیوں میں جو آگہی مہم ہے وہ چلائی گئی۔ اس کے لیے میڈیا اور سرکاری رابطہ وسائل سے بھرپور کام لیا گیا۔ پروفیشن ٹیسٹ کیا ہے اور یہ سعودی ورک ویزوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ تصدیق کا قانون منظور ہونے کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے پیشہ ورانہ ویزوں پر آنے والوں کی مہارت اور ان کی فنی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پروفیشن ٹیسٹ کا سلسلہ مرحلہ وار نافذ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر بیرون ملک سے نئے ویزوں پر آنے والوں کے لیے ٹیسٹ لازمی ہے۔ مقررہ اداروں میں پیشہ ورانہ مہارت کا ٹیسٹ دینے کے بعد کامیاب امیدواروں کے ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ ٹیسٹ کو اقامہ کی تجدید سے منسلک کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے لیے مرحلہ وار پروگرام مرتب کیا گیا ہے، جو کمپنیوں اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے شروع کیا گیا ہے۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ کے ٹارگٹ کے حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی کارکنوں کی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانے کے بعد انہیں کیٹیگرائز کیا جائے گا، جس کا بنیادی مقصد ایسے ہنرمندی افرادی قوت کو سعودی عرب کی مارکیٹ میں لانا اور ان کو موقع دینا ہے جو اپنے پیشوں پر پوری طرح سے پورے اترتے ہوں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ فنی ماہرین کے لیے پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے لیبر مارکیٹ میں مزید بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ کارکن کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق جاب ملے گی، جس سے نہ صرف کفیل بلکہ امپلائی کا بھی فائدہ ہوگا۔ ٹیسٹ سے سعودی عرب کی اکانومی پر پازیٹیو اثرات آئیں گے، جبکہ ایسے کارکن جو اپنے پیشہ میں ماہر نہیں ہیں وہ مارکیٹ سے نکل جائیں گے، جس سے کام کا معیار بھی بلند ہوگا۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے مارکیٹ پر دباؤ میں کمی آئے گی، ساتھ ہی مناسب اور درست کارکنوں کو روزگار کے حصول کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ تجارتی پردہ پوشی پر 6 لاکھ ریال جرمانہ، کاروبار بند، غیر ملکی ڈی پورٹ۔ سعودی وزارت تجارت نے الخبر کمشنری میں تجارتی پردہ پوشی کے جرم میں سعودی شہری اور مقامی شہری کی جو مقامی شامی شہری تھا اس کی تشہیر کی اور دونوں پر 6 لاکھ ریال کا جرمانہ بھی کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی حکومت مقامی شہری کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار کو جرم قرار دے چکی ہے۔ سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا اور سعودی کا اسے کاروبار کرانا دونوں جرم ہیں۔ وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ تحقیقات سے یہ بات ریکارڈ پر آئی کہ سعودی شہری سعودی عرب میں مقیم شامی شہری کو بیرون مملکت سے اسپورٹس آلات فروخت کرنے اور فرنیچر کا کاروبار کرنے، سارا سامان باہر سے منگوانے اور اندرون مملکت مارکیٹنگ کا موقع فراہم کیے ہوئے تھا۔ شامی یہ کام سعودی کے نام پر کر رہا تھا۔ وزارت تجارت نے وہ ٹھوس ثبوت ملنے پر معاملہ عدالت کے حوالے کر دیا۔ دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے۔ غلط حروف فائل ہونے پر اپیل کہاں اور کیسے دائر کی جائے؟
سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ اس کے تحت کام کرنے والے جو غیر ملکی کارکن ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کے ساتھ کام کریں، جو اسپانسر ہیں اس کے ساتھ کام کریں۔ ایسے لوگ جو اسپانسر کے پاس کام نہیں کرتے ان کا عمل غیر قانونی شمار ہوتا ہے، جس کی سزا مقرر ہے۔ قانون کے مطابق اسپانسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کا اقامہ سالانہ بنیاد پر تجدید کرائے۔ اس کے علاوہ کارکنوں کے قیام تام میڈیکل انشورنس کی ذمہ داری بھی کفیل پر عائد ہوتی ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا اس کے بھائی کا کفیل نے حروب لگا دیا، اب فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور محنت کے قانون میں حروب فائل ہونا سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ حروب کا مطلب ہے اپنے کفیل کے پاس سے بھاگ جانا اور دوسری جگہ غیر قانونی طور پر یہ چھپ کر کام کرنا۔ جس شخص کے خلاف حروب لگا ہو وہ 15 دن کے اندر کینسل کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد ادروائز آپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ لیبر کورٹ میں جاتا ہے، جہاں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو حروب تھا وہ غلط لگا تھا۔ کارکن کے خلاف حروب اس وقت لگایا جاتا ہے جو اپنے اسپانسر کے پاس فرار ہو جائے، جبکہ کچھ حالات میں جو کفیل ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے بھی حروب فائل کر دیتے ہیں، جس کے لیے لیبر آفس میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ لیبر آفس کے علاوہ عدالتی سسٹم میں دیوان المظالم کا ادارہ موجود ہے۔ آپ نے اکثر کہیں جاتے ہوئے بورڈ بھی لگا ہوا دیکھا ہوگا کسی بلڈنگ کے اوپر، جہاں غلط حروب کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ غلط حروب فائل کیے جانے کے خلاف دائر کی جانے والی اپیل میں جو مدعی ہوتا ہے، یعنی کہ جس پر حروب لگا ہوتا ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کا حروب غلط لگا تھا۔ اس کے لیے اگر تو حاضری رجسٹر موجود ہو یا تنخواہوں کی ادائیگی کا ثبوت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے ثبوت جسے آپ دکھا سکیں کہ آپ پر حروب غلط ہے، آپ کام سے نہیں بھاگے تھے۔ دیوان المظالم میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حروب غلط لیا تھا تو عدالت کی جانب سے فوری طور پر لیبر آفس کو حروب کینسل کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ عدالتی حکم صادر ہونے کے بعد وزارت افرادی قوت کے ذیلی ادارے کی جانب سے حروب کینسل کرتے ہوئے جوازات کو اقامہ بحال کرنے کی کمانڈ جاری کی جاتی ہے۔ خیال رہے بعض غیر ملکی اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کرتے، جو کہ وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت غیر قانونی عمل ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ کسی بھی طرح سے غیر قانونی کاموں میں یا سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو تاکہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ امیگریشن کے نئے قانون کے تحت ایسے غیر ملکی جنہیں حروب یا دیگر الزامات کے تحت سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، انہیں تاحیات سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ سعودی عرب صرف حج یا عمرے ویزے پر ہی آ سکتے ہیں، ورک ویزے پر تاحیات کے لیے جو ہے وہ بین ہو جاتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ پھر سے بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ ایک بار پھر بڑھ گئے۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 201.39 ریال رہی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 230.16 ریال رہی۔ 22 کیرٹ کی 210.98 ریال اور 18 کیرٹ کی 1 گرام کی قیمت 172.62 ریال اور 14 کیرٹ کی قیمت 134.26 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 46 روپے 20 پیسے اور ایس ٹی سی پہ 46 روپے 20 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 35 پیسے، منی گرام 46 روپے 63 پیسے اور ٹیلی منی 45 روپے 90 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 60 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 63 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 47 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 47 پیسے اور منی گرام 19 روپے 73 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو فوری بینک 22 ٹکا 82 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پے 22 ٹکا 77 پیسہ اور تحویل الراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ اور ویسٹرن یونین 22 ٹکا 77 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 78 پیسہ دے رہا ہے۔ پاکستان کی جازان ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جازان ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان حوثیوں کی جانب سے جازان کے شاہ عبداللہ ایئرپورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کا خواہش مند ہے۔ اس قسم کے حملے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ مملکت سعودی عرب اور خطے میں امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ یو اے ای میں دنیا کے سب سے خوبصورت فیوچر آف دا میوزیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ یو اے ای میں منگل کو دنیا کے سب سے خوبصورت فیوچر آف دا میوزیم کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم شریک ہوئے۔ اس موقع پر امارات کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ امارات الیوم کے مطابق امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد نے ٹویٹ کیا کہ فیوچر میوزیم امید کا پیغام، اظہار کا ذریعہ، عالمی سائنسی پلیٹ فارم اور ہم سب کے لیے بہترین مستقبل کی روشنی حاصل کرنے کا مکمل ادارہ ہے۔ فیوچر میوزیم انسان کے تخیل کا اظہار اور اماراتی عظمت
عزم کا عملی اظہار ہے، وہی امارات جو خود اپنی ذات سے اوپر جانے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ ولی عہد دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم نے کہا، فیوچر میوزیم جو ہے مستقبل کے شہروں اور مستقبل کی حکومتوں کے لیے ایک زبردست تجربہ گاہ ثابت ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔